ابتدائی فرضیت 2 رکعتوں کی صورت میں ہوئی، سوائے مغرب کے کہ اس کی 3 رکعتیں تھیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضر میں یعنی گھر پر ظہر، عصر اور عشاء کو 4 کے ساتھ پورا کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اب تک آپ یہ نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی کام کرتے کیوں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کیا کہا گیا ہے اس کے بارے میں۔ 4 فرض۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی 4 رکعات ادا کی اور ذوالحلیفہ میں 2 رکعات ادا کی۔ مدینہ میں 4 اور ذوالحلیفہ میں 2، وہ کیوں؟ قصر تھی۔ میں نے سوچا شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ کسی شہر میں کم اور کسی میں زیادہ۔ فرض سے پہلے 4 سنتیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ زوال کے بعد یہ رکعات پڑھنے کی اہمیت، یعنی فوراً بعد۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی نیک عمل آگے بھیجوں۔ تو نماز سے زیادہ کیا نیک عمل ہو سکتا ہے؟ پھر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اس وقت، دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت۔ سحری میں نماز پڑھنے کے برابر عمل ہے۔ جو شخص رات کو نہ جاگ سکتا ہو تو وہ دن کے نوافل پڑھ لے۔ ابو صالح مرفوعاً اور مرسلاً دونوں طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ظہر سے قبل 4 سنتیں سحری کے وقت کی نماز کے برابر ہو جاتی ہیں۔ یعنی ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں آپ یوں سمجھے کہ تہجد ہیں آپ کے، اتنا اجر ہے ان کے پڑھنے کا۔ اگر ہم رات کو نہیں پڑھ سکتے تو دن کو تو پڑھنے کا اہتمام کریں نا۔ جنت میں محل بننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چاشت کی 4 رکعات اور ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ چاشت کی 4 اور ظہر سے پہلے 4۔ پھر ہے فرض کے بعد 4 رکعات پڑھنے کا جواز اور اس کی فضیلت، یعنی ظہر کی سنتیں ہو گئی فرضوں سے پہلے، پھر فرض پڑھے، فرض کے بعد کیا پڑھیں گے؟ 4 اور رکعتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چاشت کی 4 رکعات اور ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعات اور اس کے بعد کی 4 رکعات کی پابندی کرے گا وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ ظہر کے بعد کیا پڑھتے ہیں عام طور پر لوگ؟ 2 سنتیں مؤکدہ پڑھتے ہیں اور 2 نفل پڑھتے ہیں۔ بیسیکلی نفل یا سنت ایک ہی چیز ہے۔ اس حدیث میں ظہر سے پہلے بھی 4 رکعات کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی، ٹھیک ہے۔ اور بچپن سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں نا 12 رکعتیں ظہر کی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کوئی آخری 2 رکعتیں نہیں بھی پڑھتا اور صرف 12 بنانے کے لیے ظہر کی 6 رکعتیں صرف سنت پڑھتا ہے تو بھی کافی ہے۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ 4 رکعت 2 رکعت سے زیادہ کامل ہے، یعنی اگرچہ اجازت ہے 2 پڑھنے کی بھی لیکن 4 بہتر ہے۔ اگر انسان ظہر کے بعد 4 رکعت ادا کرے تو یہ زیادہ افضل ہے ظہر کے بعد۔ اگر وہ ظہر کے بعد کی 2 رکعت اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعت کی حفاظت کرے تو اس طرح وہ سنت مؤکدہ کو ادا کرنے والا ہوگا۔ یہ وہ رکعت ہیں کہ جو ان کی ہمیشہ حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 4 رکعت پر دوام کرے گا اس پر آگ حرام کر دی جائے گی۔ بس یہ حدیث ظہر سے پہلے کی 4 رکعت اور اس کے بعد کی 4 رکعت پر فضیلت کرتی ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ جو ان کی حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ فرض سے پہلے اور بعد میں 2 رکعت پڑھنے کا جواز بھی ہے، 4 کی بجائے 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 پہلے 2 بعد میں۔ ایک صورت کیا ہے؟ 4 پہلے 4 بعد میں۔ کس کے بعد میں؟ ظہر کے فرض کے بعد میں۔ اور ایک کیا ہے؟ 2 پہلے 2 بعد میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں ظہر کے بعد 2 رکعتیں ادا کی ہیں۔ سنتوں کو 2 کر کے پڑھنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کی نماز 2 رکعت ہے۔ سنتوں میں لمبا قیام کرنا۔ آپ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ان میں لمبا قیام کرتے اور اچھے انداز میں رکوع سجدے کرتے تھے۔ اب ظہر کی سنتیں ہو گئی۔ کیا صورتیں ہیں اس کی 2؟ اس کا فائدہ بتا دیجئے۔ جو 4 پہلے اور 4 بعد میں پڑھتا ہے آگ حرام اس پر، اور جو شخص 4 پہلے پڑھتا ہے 2 بعد میں پڑھتا ہے along with other
فجر اور مغرب عشاء کی سنتوں کے ساتھ ٹوٹل 12 کر کے اس کی جنت واجب. ایک جنت کو واجب کر رہی ہے چیز اور ایک آگ سے بچا رہی. عصر کی رکعات کی تعداد. عصر کی نماز 4 فرض. صائب بن یزید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی، تو صحابہ ظہر کے بعد 2 رکعت اور عصر کے بعد 2 رکعت ادا کرتے تھے. جب ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت تھی نا، تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ ظہر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے تھے اور عصر کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اوکے. پھر ان پر ظہر کی 4 رکعت اور عصر کی 4 رکعت فرض کر دی گئی. یہ پیچھے بھی گزر چکی ہے نا بات. جب ان پر 4 رکعتیں فرض کر دی گئی تو انہوں نے 2 نفل رکعتیں پڑھنی چھوڑ دی. عصر کے بعد کے 2 نفل چھوڑ دیے. فرض سے پہلے 4 رکعت کی فضیلت. فرض سے پہلے 4 رکعت کی فضیلت. یہ کون سے فرض ہیں؟ عصر کے. ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے والے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. جی. عصر کے بعد چھوٹی ہوئی نماز پڑھنے کا جواز. کون سی نماز چھوٹی ہوئی؟ جو ظہر کی چھوٹ گئی تھی آپ کی. ٹھیک ہے، یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے. قریب مولا ابن عباس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عبد الرحمن بن اظہر اور مسور بن مخرمہ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجا. قریب جو ہے یہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ہے. ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن اظہر اور مسور بن مخرمہ نے 3 لوگوں نے مل کے ابن عباس کے غلام قریب کو کہاں بھیجا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ انہیں ہم سب کی طرف سے سلام کہنا. اب ادب سیکھیے. جب ہم کسی کو میسج بھیجتے ہیں نا، جاؤ میری طرف سے یہ کہہ دو، کہ جا کے انہیں پہلے سلام کرنا، ہمارا سلام دینا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سلام بھجوایا جا سکتا ہے. اور ان سے عصر کے بعد 2 رکعتوں کا مسئلہ پوچھنا اور کہنا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ یہ رکعتیں پڑھتی ہیں، جبکہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا کہ عصر کے بعد اب 2 رکعتیں نہیں ہیں، آپ کیوں پڑھتی ہیں یہ؟ چنانچہ میں، یعنی قریب کہتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ سب بات پہنچائی جو انہوں نے مجھ سے کہی تھی. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جاؤ ام سلمہ سے معلوم کرو. خود جواب نہیں دیا. کیا کہا؟ ام سلمہ سے معلوم کرو. میں ان حضرات کے پاس واپس آیا. انہوں نے بھیجا تھا کس کے پاس؟ حضرت. یہ خود سے نہیں آگے چل پڑے، واپس گئے اور ان کا جواب بتایا. تو انہوں نے مجھے ام سلمہ کی خدمت میں بھیج دیا رضی اللہ تعالی عنہا، اس بات کے ساتھ جو انہوں نے مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھنے کے متعلق کہی تھی. ام سلمہ نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے رسول کو سنا تھا کہ آپ عصر کے بعد نماز سے منع فرماتے تھے، لیکن میں نے آپ کو 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا. ایک دن آپ عصر کی نماز پڑھا کر تشریف لائے اور میرے ہاں انصار کے قبیلہ بنی حرام کی کچھ عورتیں بیٹھی تھی. آپ نے یہ رکعتیں پڑھی تو میں نے خادمہ کو آپ کے پاس بھیجا. میں نے اس سے کہا کہ جا کر آپ کے پاس کھڑی ہو جانا اور کہنا کہ ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کو سنا ہے کہ آپ ان سے منع فرماتے ہیں اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ انہیں پڑھ رہے ہیں. وہ خود کیوں نہیں گئی پوچھنے؟ کیونکہ ان کے پاس خواتین بیٹھی تھی. ڈیلیگیٹ کر دیا انہوں نے کہا. یعنی اگر آپ کے پاس مہمان بیٹھے ہوں تو آپ کسی بچے کو یا کسی اور کو کوئی کام دے کے بھیج دیں، نہ کہ ہر چیز پہ خود ہی اٹھ جائیں. یہ بھی ایک ادب ہے. بعض لوگ تو اپنے بچے پکڑا کے خود نکل جاتے ہیں. اگر آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما دیں تو ان سے ذرا دور ہو جانا. خادمہ کو یہ بھی سمجھایا کہ اگر آپ منع کریں تو دور ہو جانا. چنانچہ خادمہ نے ایسے ہی کیا، یعنی وہ جا کے کھڑی ہوئی. پوچھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو پیچھے ہٹ گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا، اے بنت ابی امیہ، یہ حضرت سلمہ کے والد کا نام ہے نا، ابو امیہ، تم نے عصر کے بعد کی ان 2 رکعتوں کے متعلق پوچھا ہے تو بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ اپنی قوم کا اسلام لے کر آئے، یعنی مسلمان ہو کر آئے، اور انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی 2 رکعتوں سے مشغول کر دیا. انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی رکعتوں سے مشغول کر دیا. تو یہ 2 رکعتیں وہ ہیں. ادب سے زندگی، مینر سے زندگی خوبصورت ہو جاتی، تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں. ہر کوئی اپنی حد میں، کسی کی نماز میں خلل نہیں ڈال رہا اور کسی کے دائرے میں داخل نہیں ہو رہا، اور اپنے پاس سے جواب نہیں دیا. اور حضرت ام سلمہ نے پوری وضاحت کی کہ کیا ہوا، وہ 2 رکعتیں کیوں پڑھی تھی.
اب حضرت عائشہ نے جواب نہیں دیا تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی اپنی کوئی قضا سنت پڑھ رہی ہوں. اس میں آپ دیکھیے عبادات ہوں یا احکامات ہوں یا بتانے کا انداز، اس میں ویرائٹی بڑی ہے، مونوٹنس نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز. یعنی آپ کبھی ایک نام سے پکارتے ہیں، کبھی دوسرے نام سے پکارتے ہیں، کبھی ایک دعا پڑھتے ہیں، کبھی دوسری دعا پڑھتے ہیں. تو اس سے انسان غفلت کا شکار نہیں ہوتا. انسان کی جو فضیلت ہے نا وہ اس کے عقل کے استعمال پر ہے. جہاں عقل کی کمی ہوئی وہاں اس کا مقام گرا. اور یہ ادب آداب جو ہے ان کا لحاظ رکھنا عقل مند ہونے کی نشانی ہے. بے ادب بے نصیب. اور حضرت عائشہ کو اس بات کا پتہ ہوگا، یہ ڈسکس ہوئی ہوگی کہ حضرت ام سلمہ اس وقت زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ بات پوری سمجھا دے. اور ویسے بھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی بڑی فقیہہ خاتون تھی. امام ابن القیم نے لکھا کہ اگر ان کے فتاوی کو اکٹھا کیا جائے تو کتاب بن جائے. بعض اوقات خادموں کا یہی کام ہوتا ہے نا کہ وہ بے سمجھ ہوتے ہیں اور ایک بات جو مالک نے کہی وہ بے وجہ دہرائے چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی ادب ساتھ سکھا کے بھیجا. اس سے تربیت کا پتہ چلتا ہے. سنن ابی داؤد 1275 ہے حدیث کا نمبر. تو عصر کی نماز کتنی ہوئی؟ 4 سنت غیر مؤکدہ. فائدہ کیا ہے اگر کوئی پڑھے تو؟ جی اللہ کی رحمت ہوگی اس پر. یاد رکھیے کہ اگر آپ 4 نہیں بھی پڑھ سکتے نا، مسجد میں ہے، اذان ہو گئی ہے، تو اذان کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. عصر کی اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کے بھی آپ امام کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. مغرب کی رکعات کی تعداد 3 فرض. عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ ان کے والد نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی. ان دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہ تھی. آپ نے مغرب کی 3 رکعتیں ادا کی اور عشاء کی 2 رکعتیں ادا کی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ 3 کو 2 نہیں کیا، 3 ہی پڑھی. فرض سے پہلے 2 سنتیں. عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو. تیسری مرتبہ فرمایا جو چاہے پڑھے. یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں لوگ اس کو سنت موقدہ نہ بنا لیں. انس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤذن آذان دیتا تو لوگ مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے اس کثرت سے کھڑے ہو جاتے محسوس ہوتا اقامت ہو گئی. یعنی اتنے حریص تھے، اگرچہ لازم نہیں تھی پڑھنی پھر بھی لوگ پڑھتے تھے. انس بن مالک کہتے ہیں ہم مدینہ میں ہوتے تھے، جب مؤذن مغرب کے لیے اذان دیتا تو لوگ ستونوں کی طرف لپکتے اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے. حتیٰ کہ ایک مسافر مسجد میں آتا تو ان رکعتوں کو پڑھنے والوں کی کثرت دیکھ کے یہ سمجھتا مغرب کی نماز ہو چکی ہے. یعنی اتنے شوق سے پڑھ رہے ہوتے تھے لوگ. فرض کے بعد 2 سنتیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرماتے، پھر میرے گھر تشریف لاتے اور 2 رکعت ادا فرماتے. سنت کہاں آ کر پڑھتے تھے؟ گھر میں. رافع بن خدیج سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ہمارے ہاں یعنی بنو عبد الاشہل کے محلے میں تشریف لائے. آپ نے ہماری مسجد میں ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا یہ 2 رکعتیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو. ان رکعات میں قرات. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. عشاء کی رکعات کی تعداد 4 فرض. زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نماز کی ابتدائی فرضیت 2 رکعتوں کی صورت میں ہوئی، سوائے مغرب کے کہ اس کی 3 رکعتیں ہی تھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضر میں یعنی گھر پر ظہر، عصر اور عشاء کو 4 کے ساتھ پورا کر دیا. فرض کے بعد 2 رکعت. ابن عمر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، جبکہ مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں، جمعہ کے بعد 2 رکعتیں، جبکہ مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. دیگر نوافل یعنی کیا ان 12 سنتوں کے علاوہ بھی کوئی اور نوافل ہیں یا نماز کی غیر مؤکدہ سنتوں کے علاوہ بھی کچھ اور رکعتیں ہیں؟ عاصم بن زمرہ السلولی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کی نفلی نماز دریافت کی.
کہ دن میں آپ کون سے نفل پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا تم ان کی طاقت نہیں رکھتے، تم اتنے نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ ویسے حیرت ہوتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ اتنے نوافل بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے۔ ہم نے کہا آپ بیان تو فرمائیں، بتائیں تو صحیح کہ کیا تھا، ہم سے جس قدر ہو سکے گا عمل کر لیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو ٹھہر جاتے، حتیٰ کہ جب سورج ادھر سے یعنی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا عصر کے وقت ادھر سے یعنی مغرب کی طرف اونچا ہوتا ہے تو آپ اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کرتے، یعنی جب سورج کی زردی ختم ہو جاتی طلوع کے بعد تو اس وقت آپ 2 رکعتیں ادا کرتے اشراق کی۔ اس کے بعد توقف فرماتے، ٹھہر جاتے، حتیٰ کہ جب سورج اس طرف یعنی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا ظہر کے وقت یعنی ڈھلنے کے بعد یعنی مغرب کی طرف ہوتا تو اٹھ کر 4 رکعتیں پڑھتے۔ پھر جب سورج ڈھل جاتا تو ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے اور عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے اور 2 رکعتوں کے درمیان مقرب فرشتوں، نبیوں اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں اور مومنوں کے لیے سلامتی کی دعا کا فاصلہ کرتے، تشہد پڑھتے۔ اس میں آتا ہے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ 16 رکعتیں ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے وقت کی نفلی نماز تھی۔ اس پر پابندی سے عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ اس میں مزید جو چاشت اور اس کے نفل ہیں نا اشراق کے وہ شامل کیے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ تو یہ کون سے نماز ہے؟ تحیۃ الوضو۔ پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل جاتے۔ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، یعنی یہ بس ایک اصول یاد رکھیے، اذان اور اقامت کے بیچ میں نماز ہے۔ عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے 3 بار فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، تیسری بار فرمایا جو کوئی چاہے پڑھ لے، یعنی مؤکدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ نہیں ہے کوئی فرض نماز مگر اس سے پہلے کم از کم 2 رکعت نفلی نماز ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل ادا کرنا، مغرب اور عشاء کے درمیان۔ انس رضی اللہ عنہ نے اللہ عز و جل کے اس فرمان کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات میں بہت کم سوتے تھے، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ صحابہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے، مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل۔ بعض لوگ ان کو اوابین کا نام دیتے ہیں، حالانکہ اوابین چاشت کی نماز کے لیے آتا ہے۔ یہ نوافل بہرحال ہیں، یعنی ان کی دلیل پائی جاتی ہے۔ اور یحییٰ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آیت کریمہ تتجافی جنوبہم سے بھی یہی مراد ہے، یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ میں سوتے نہیں تھے، آرام نہیں کرتے تھے، بلکہ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اب دیکھیے کتنی ہمت تھی ان کی، سارا دن کام کے بعد جب لوٹے تو گھر پہنچ کے یعنی مغرب پڑھ کے آئے، گھر پا کے پھر نماز شروع کر دی، پھر عشاء پڑھنے چلے گئے، کیونکہ لکل وجہۃ ہوا مولیھا، ہر ایک کے لیے ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے، اسی کی طرف پلٹ پلٹ کے جاتا ہے۔ تو صحابہ سب سے بڑھ کر عبادت گزار لوگ تھے، اسی لیے آتا ہے نا قرآن مجید میں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ تو یہ جو قرآن میں آیت آتی ہے، احادیث اس کی عملی تفسیر ہے۔ ہماری زندگی میں سب سے کم امپورٹنس اگر کسی چیز کو ہے، اوورآل اجتماعی طور پہ بات کر رہے ہیں، وہ نماز ہے۔ بے دھڑک شادیوں میں گئے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں، فوتگی میں گئے، نماز کی پرواہ نہیں، سفر میں ہے، نماز کی پرواہ نہیں، لیسٹ بادریشن ہے نماز کے بارے میں، بس ٹھیک ہے پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں تو کوئی بات نہیں، جب جی چاہا قضا کرے، سوتے پڑے رہ گئے کوئی بات نہیں۔ تو اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر سینس آف رسپانسبلٹی کتنی ہے۔ انسان کی کامیابی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ غفلت سے نہیں نکلتا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور خصوصاً نماز کے بارے میں غفلت جب تک نہیں چھوڑتے۔ اور ایک حقیقت ہے کہ جو نماز کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے نا، وہ اپنے باقی فرائض کے بارے میں بھی فکر مند ہوتا ہے، کیونکہ یہ فکر مندی اس کی عادت بن جاتی ہے کہ مجھے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، اپنی رسپانسبلٹیز نبھانی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر کوئی ایسی چیز لازم نہیں کی
کہ جو ہمارے بس میں نہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم فارغ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بور ہو رہے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کیا کریں، کوئی کرنے کا کام ہی نہیں ہے. خاص طور پر اگر کہیں سفر پہ گئے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہم اپنی روٹین سے الگ ہیں. کچھ لوگ ہوتا ہے نا کہ وہ روٹین کے اندر بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، جو روٹین کھلی پھر اس کو سمجھ نہیں آ رہا اب کیا کریں خود. لیکن نماز کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا کہ چلے نوافل ہی ادا کر لیتے ہیں. دن کے نوافل بھی ہیں، رات کے بھی ہیں. ہمارے کلچر میں نماز کم ہے، فرض کی ادائیگی ہی کم ہے، نوافل تو دور کی بات ہے. وہ اسلام ہماری زندگیوں میں داخل نہیں ہے نا. ادخلوا فی السلم کافہ والی بات نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رمضان اللہ کا چنا ہوا مہینہ ہے، تمام مہینوں سے افضل، ہم سب کے لیے باعث رحمت، جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے سب کو پکارا جاتا ہے. یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، اے خیر تلاش کرنے والے، اے خیر کے شائق شوقین آگے بڑھو. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر چاہنے والے، اے برے کام کرنے والے، برائی کے طلبگار، اقصر کمی کر دو، رک جاؤ، سٹاپ اٹ. رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے. ہم سب اس وقت اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ رمضان میرے لیے ایک یونیک رمضان کیسے ہو سکتا ہے. زندگی میں ہم نے کئی رمضان دیکھے ہیں، رمضان ہر سال لوٹ کر آتا ہے، یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں. لیکن آخر وہ کیا بات ہے، وہ کیا خاص چیز ہے کہ جو ہمیں اس رمضان میں حاصل کرنی، جو ہم نے اب تک حاصل نہیں کی. ہم اس رمضان میں اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ میرے لیے وہ کون سا سب سے اہم ترین گول ہے؟ میرے لیے رمضان کے اعتبار سے وہ کون سی ٹاپ پرائرٹی ہے؟ وہ کون سی ایک خاص چیز ہے کہ جس پر میں نے کام کرنا ہے پورا رمضان، اور پھر اینڈ پر دیکھنا ہے کہ کیا وہ چیز میرے اندر آئی ہے یا نہیں. رمضان تو چونکہ رحمتوں کا مہینہ ہے، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو ہر طرف سے خیر و بھلائی آتی، آپ بہت کچھ سمیٹ سکتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایک خاص چیز کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں. اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے مزید قریب ہونا، اللہ کی قربت، تقرب اللہ، اللہ کے قریب ہونا، روزہ رکھ کر اللہ کے قریب ہونا، تراویح پڑھ کر اللہ کے قریب ہونا، دعا کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا، ذکر کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے، ہر چھوٹی اور بڑی نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام کے ذریعے. کچھ بھی میں کروں، میرا مقصود، میرا مطلوب، میرا گول کیا ہو کہ اس کے ذریعے مجھے کیا ملے. کیونکہ انسان جب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو یقیناً اس کا کوئی بدلہ چاہتا ہے، کوئی صلہ چاہتا ہے. مثلاً آپ کسی بھی چیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی سفر اختیار کرتے ہیں، تو آپ کی کوئی منزل ہوتی ہے جہاں آپ کو پہنچنا ہوتا ہے. مثلاً آپ گھر سے نکلے، یہاں آنے کے ارادے سے آپ نے اپنی گاڑی انہی سڑکوں پہ ڈالی اور ایک خاص جگہ پر آ کر پہنچے. اگر یہ ایڈریس آپ کو معلوم نہ ہوتا تو خواہ آپ 1 گھنٹہ بھر گاڑی چلاتے، آپ یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے. تو یہاں پہنچنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا کہ آپ نے راستہ معلوم کیا اور منزل کا پتہ لگا کر وہاں پہنچے. ہمیں بھی رمضان میں اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے، کہاں پہنچنا ہے، یہ سب کچھ کیوں کرنا. میں آج دورہ قرآن سننے جا رہی ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، میں قرآن پڑھا رہی ہوں، میں ذکر کر رہی ہوں، میں کھانا بنا رہی ہوں کہ کسی کو کھلا سکوں، کسی کا روزہ افطار کرا رہی ہوں، کسی کے لیے سحری بھجوا رہی ہوں، کسی کے لیے راشن کا بندوبست کر رہی ہوں. کیوں کر رہی ہوں؟ کیا چاہتی ہوں؟ مجھے کیا حاصل کرنا ہے؟ ایک ہی چیز ہر وقت ذہن میں گونجتی رہے، مجھے اللہ کا قرب چاہیے، اس کے سوا کسی اور چیز پہ راضی نہ ہو. مجھے ہر کام سے اللہ کا قرب چاہیے. جب روزہ رکھ رہے ہوں، سحری کے لیے اٹھے، نیند سے آنکھ نہیں کھل رہی، تھکے ہوئے ہیں، رات کے لمبا قیام کر کے سوئے، اب اٹھا نہیں جا رہا. کیوں اٹھنا ہے؟ کس کے لیے اٹھنا ہے؟ اللہ کے لیے اٹھنا ہے. اس تکلیف سے، نیند توڑنے سے کیا چاہیے؟ اللہ کا قرب چاہیے.
مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے، کیونکہ میرے لیے وہ ہستی سب سے اہم ہے، باقی سب تو اس کی مخلوق ہیں۔ کوئی پیارے سے پیارا انسان آپ کا اس کی کریشن ہے، کوئی محبوب سے محبوب ترین چیز آپ کی سونے چاندی کے ڈھیر کریشن ہے اس کی، یہ نہیں، ان کا بنانے والا چاہیے، اس کی محبت چاہیے، اس کی رحمت چاہیے، اس کی معرفت چاہیے، اس کی پہچان چاہیے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کل من علیہا فان، سب فنا ہونے والی ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کسی بھی چیز کے پیچھے بھاگتے رہیں، جتنا چاہے بھاگیں، کوئی بھی چیز سمیٹیں، جتنی چاہے سمیٹ لیں، لیکن بالآخر ہر چیز کو ختم ہونا ہے۔ وہ سب چیزیں رکھی رہیں گی، آپ چلے جائیں گے دنیا سے۔ نہیں، مجھے ختم ہونے والی چیزیں نہیں، ان سے آگے کچھ چاہیے، وہ چاہیے جس کو کبھی فنا نہیں ہونا۔ حی لا یموت، جو زندہ ہے، جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، جو ہمیشہ جاگتا ہے، جسے کبھی نیند نہیں آتی، جسے کبھی اونگ نہیں آتی۔ سب غافل ہو جاتے ہیں، وہ لمحے بھر کے لیے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی غافل نہیں ہوتا۔ مجھے اس کو راضی کرنا ہے، مجھے اس کو خوش کرنا ہے۔ اس لیے رمضان کی ساری بھاگ دوڑ، سال کے 11 مہینے تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن رمضان کی ساری بھاگ دوڑ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی اور یہ کر رہا ہے یا نہیں، انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا۔ تو صبح سے لے کر رات تک کوئی بھی کام کرے، مثلاً اٹھنے کے بعد آنکھیں نیند سے بھری ہوئی ہیں، لیکن آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، تو وہ بھی آسمانی دنیا پر قریب آ کر آپ کو پکار رہا ہے، مانگو جو مجھ سے مانگنا چاہتے ہو، میں دوں گا تمہیں۔ تو جب انسان کا کنیکشن اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو نیند جیسی چیز بھی چلی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھو گا، آپ گہری سے گہری نیند سوئے، لیکن اگر کوئی آپ کا محبوب ترین انسان آ جائے تو کیا آپ سوتے رہیں گے؟ سب چھوڑ کے آپ اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ ظاہر بھی نہیں کریں گے کہ میں نیند سے اٹھا ہوں، یہ ناگواری کے اثرات بھی نہیں آئیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کچن میں جاتے ہیں، افطاری بناتے ہیں یا لگاتے ہیں، یا جو بنا رہے ہیں ان کو انسٹرکشنز ہی دیتے، کچھ بھی کرتے ہیں، اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے باقی سب گھر والے سو رہے ہیں، میں کیوں جاگ رہی ہوں؟ یہ کیا مصیبت ہے؟ سارے کام میرے ہی ذمہ، سب آرام کریں اور میں کام کروں؟ اس سے اچھا تھا عورت نہ ہوتی، کچھ اور ہوتی، عورت نہ ہوتی۔ اتنے کام کرنے پڑتے ہیں، اتنی ذمہ داریاں ہیں مجھ پہ۔ کیا سوچ آپ کا دل ٹھنڈا کر دے گی؟ کیا چیز آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑا دے گی؟ کس چیز سے آپ پرسکون ہو کر شکر گزار ہو جائیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا کہ میں سارے گھر والوں کے لیے سحری کا انتظام کروں، سب کو میں کھانا کھلاؤں۔ میں کیوں کھانا بنا رہی ہوں؟ میں کیوں سحری تیار کر رہی ہوں؟ میں کیوں کچن میں کھڑی ہوں جبکہ لوگ آرام سے ابھی سو رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، سارا غم جاتا رہے گا، کیونکہ رب چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ سب کو کھلا چکتے ہیں، سب میز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، باقی کام کس کا رہ جاتا ہے؟ آپ کا رہ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی غصہ بھی آنے لگتا ہے، یہ کیا بات ہوئی، اٹس انفیئر، اور آپ برتن پٹکنے لگتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے، غصے سے بھرے ہوئے ہیں، کیا فائدہ ایسے روزے کا؟ ایک ایک برتن کیوں پیار سے اٹھاؤں، کیوں واش کروں یا واش کرنے کے لیے رکھوں؟ کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ ہم دنیا بھر کے انسانوں کی خدمت کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ سوشل ورکر ہے، وہ خدمت خلق کا کام کرتا ہے، وہ انسانوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتا ہے، آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں، آپ اس کی بہت عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اتنا اچھا انسان، انسانوں کے کام آتا ہے۔ لیکن کیا وہ انسان نہیں جو آپ کے گھر میں ہے؟ گھر والوں کی خدمت، گھر والوں کی مدد کر کے آپ کے اندر وہ اطمینان کیوں نہیں آتا؟ آپ اس کو کام کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ باعث اجر کیوں نہیں؟ اس پر کوئی اور آپ کو اجرت نہیں دے سکتا، لیکن وہ جانتا ہے جس کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ پھر چونکہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے تو اندر سے طرح طرح کے خیال اٹھتے ہیں، آپ کو اپنی کوئی بہن یاد آ جاتی ہیں، اس کے گھر میں تو اتنے نوکر ہیں، اس کو تو ایسی اور ایسی فیسلٹیز حاصل ہیں، اس کے گھر میں تو آٹومیٹک واشنگ مشین ہے، ڈش واشر ہے، اور پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں، میری قسمت پھوٹ گئی، میں یہاں کیوں آ گئی؟
सारी शुक्रगुजारी जाती रहती है। नहीं भाई, मोमिन को तो एक कांटा भी चुभता है तो उसके लिए अजर लिखा जाता है, वो उसके गुनाहों का कफारा होता है। ये आपके लिए इम्तिहान है, उसके लिए कोई और होगा जो आपको नहीं पता। वो डिशवॉशर में बर्तन डालते हुए किसी और बात पे रोती होगी, आप डिशवॉशर के लिए रो रहे हैं, उसके पास डिशवॉशर है वो फिर भी रो रही है, उसका हम गम कुछ और है। क्योंकि दुनिया आजमाइशों का घर है, यहाँ हर शख्स आजमाया जा रहा है, सबका इम्तिहान हो रहा है। सिर्फ सुकून उसको है जिसके दिल में रब है, जो अपने सब काम रब के लिए करता है, जो भी उसके हिस्से में आ गया। ये कामों की तकसीम भी ऐसी है जैसे रिस्क की तकसीम होती है। इसलिए गम न करें, दुखी न हो, अपने रब के लिए करें। फिर नमाज पढ़ते हैं आप, क्यों पढ़ रही हूँ, क्यों खड़ी हूँ? अल्लाह तेरे लिए। फिर कुरान खोला आपने, तिलावत हो रही है। उफ, ये जो रमजान में पूरा सिपारा पढ़ना पड़ता है तो जुड़ी जाती हूँ बैठे बैठे। क्यों पढ़ रहे हैं? ना पढ़े, बंद कर दें। नहीं, पढ़ना है। किसके लिए? रब के लिए, उसके करीब होने के लिए। जॉब पे जाना है, काम पे जाना है, फिर पांव बोझल होने लगते हैं। अब रोजा रख के भी काम पे जाना है। काश हमारे लिए कोई कमाने वाला होता। कितनी खुशकिस्मत है वो औरतें जिनके घरों में कमाने वाले हैं और वो इस वक्त सो रही हैं, आराम कर रही हैं। भाई, सोने वाले और काम करने वाले बराबर नहीं होते। अगर अल्लाह ने आपके जिम्मे कोई काम रख दिया है और आपको हिम्मत तौफीक दी और कुछ सलाहियत दी और आप काम करने वाले हैं, तो काम करने वाले काम ना करने वालों से बेहतर हैं। क्यों करूं काम? अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। घर पर हैं, आप सोना चाहते हैं, बच्चे सोने नहीं दे रहे, उनको स्कूल जाना है, लेकिन वो उठ के बैठ गए, अब उनको नाश्ता करना है। आपको नींद आ रही है, आप रोजे की हालत में हैं, एक आके जगाता है, दूसरा कुछ कहता है, आपको गुस्सा आ जाता है, आप एक चीख लगाते हैं, चले जाओ यहाँ से। नहीं भाई, मैं रोजे से हूँ, चीखना नहीं है बच्चों के साथ। क्यों नहीं चीखूं? अल्लाह के लिए, रोजे से हूँ, हर स्टेप पर। फिर आप किसी गरीब की मदद के लिए निकलते हैं, किसी बीमार की आदत के लिए निकलते हैं। ओह, इसको भी रमजान में बीमार होना था। हाँ, यही वक्त था उसकी बीमारी का, और यही वक्त था मेरे इम्तिहान का, और यही वक्त है इयादत का। क्यों जाऊं इयादत के लिए? किसके लिए? बोले ना, किसके लिए? अल्लाह के लिए। फिर शाम होने को है, गर्मी का मौसम है, फिर किचन में तो एसी भी नहीं, सब मजे कर रहे हैं, मैं पसीने से शराबूर। किसके लिए? अल्लाह के लिए। इफ्तार का इंतजाम, एक बंदे को इफ्तार कराते हैं तो क्या पाते हैं? तो उसके पूरे रोजे का अजर आपको भी मिल जाता है। और खाना खिलाना तो जन्नत में जाने वाले कामों में से है। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो आपकी ये बात मेरे दिल में उतर गई कि आप फरमा रहे थे, या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अतइमुत ताम व सल्लु वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ऐ लोगो, सलाम को आम करो, सलाम को रवाज दो, लोगों को खाना खिलाओ, और जब लोग सो रहे हो तो नमाज पढ़ो। सलामती के साथ पीसफुली जन्नत में दाखिल हो जाओगे, अमन के साथ। सलाम हर एक को, जिसको पहचानते हो, जिसको नहीं पहचानते, सबको सलाम। इससे आप सारे लोगों के साथ, सिर्फ अपने रिश्तेदार और दोस्त नहीं, सब लोगों का हक दे रहे हैं, सब आपसे अमन में हैं। फिर खाना खिला रहे हैं, लोगों की तकलीफ भूख दूर कर रहे हैं, और फिर अल्लाह का हक भी दे रहे हैं। तो जो शख्स बंदों का हक और अल्लाह का हक देता हो, दुनिया में भी उसके दिल में सुकून ही सुकून।